انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے اچانک چکر آنا شروع ہو جائے تو فوراً چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھانا ورنہ آپ کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ محترم ناظرین، جوؤں کا خاصہ ہے کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتی ہیں۔ بالوں کو اکھاڑنے کے بعد سرکہ میں اسپغول بھگو کر کئی بار لگانے سے اس مقام کے بالوں کی پیدائش بالکل رک جاتی ہے۔ سونے والے تکیہ کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھونا چاہیے، اس سے آپ کے بال بہت ہی مضبوط رہتے ہیں۔ خوشی اور سر درد دونوں غذا کو ہضم کرتے ہیں اور معدے کی قوت ہاضمہ کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف غم اور فکر سے قوت ہاضمہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر حاجت پر فوراً پیشاب نہ کیا جائے تو درد سر ہو کر بڑھتا جاتا ہے اور پیشاب کر لینے سے درد سر کم ہو کر جاتا رہتا ہے۔ گاجر اور اس کا تیل۔ کوریا میں جلد کی حفاظت اور نکھار کے لیے کئی برسوں سے گاجر کے بیجوں کا تیل اور گاجر استعمال کی جا رہی ہے۔ شیشے کے برتن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لیں، اس طرح گرمی سے شیشے کے برتن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ گھر پر ریشمی ساڑی دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاؤڈر کے ساتھ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی ڈال دیں۔ یہ رس ساڑی کو بد رنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا۔ اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں رواں پانی میں دھو لیں۔ سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں، کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں فائدہ مند رہتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ گرتا زیادہ ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہنستا بہت زیادہ ہے۔ جو بچہ اپنے دائیں آنکھ بند کر کے رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کو قبض کی شدید شکایت ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو چوس رہا ہو تو سمجھ جاؤ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو چوسے تو ایسا بچہ بڑا ہو کے ذہین بنتا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے خاموش اور شرمیلا بنتا ہے۔ جو بچہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرے تو سمجھ جاؤ بچے کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرے تو سمجھ جاؤ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ بچہ ہاتھوں کو گھمانا شروع کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انجان لوگوں میں گھبرا رہا ہے۔ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جاؤ وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ اپنے دائیں کان کو پکڑ کر رو رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ پانی کی شدید پیاس لگ رہی ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جاؤ ایسا بچہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ اپنی زبان کو باہر نکال کر ناک کو لگائے ایسا بچہ بڑا ہو کر شدید غصے والی طبیعت کا بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پرخلوص بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے بہادر اور نڈر بنتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔
چلتے ہوئے کبھی بھول کر بھی روٹی مت کھانا ورنہ معدہ سکڑ جائے گا۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ حکماء کی نصیحت: جو شخص اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح کے وقت غذا کھائے اور شام کے وقت نہ کھائے، اور شکم پوری کی حالت میں غذا تو بالکل نہ کھائے۔ جو شخص گندگی، دھواں اور غبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور بحالت شکم پوری اور سونے کے وقت غذا نہ کھائے اور معتدل موسم میں فضلات کا تنقیہ کرے تو اس کو مرض موت کے سوا کوئی مرض نہیں ہو سکتا۔ مثانہ کی بیماریاں سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کی ظاہری جلد دوسرے تمام حیوانات کی جلد سے زیادہ پتلی اور کمزور اور کم بالوں والی ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تیز حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا کھاتے ہی تیز حرکتوں میں مشغول ہونے سے جسم میں سدے، ردی فضلے اور عفونتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ ہلکی غذا استعمال کریں۔ کھیرا اور دھنیا سبز برابر استعمال کرنا جسم کے پٹھوں کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ سینہ اور پھیپھڑے کی بیماریوں کے علاوہ باقی تمام بیماریوں میں چھینکیں بہترین علامت ہیں، کیونکہ اس سے معدہ کی پختگی اور دماغ کی قوت رافعہ کی بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ پیاز کو کھانا لو کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے بہت ہی بلیغ النفع ہے۔ گوشت اور انڈا کھانے میں ایک ساتھ جمع کرنا مضر ہے۔ اگر کسی وقت آپ کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو پہلے انڈا کھانا چاہیے۔ جس دن مچھلی کھائی جائے اس دن گوشت یا انڈا نہ کھایا جائے اور نہ دودھ پینا چاہیے۔ اگر بول کتے کے کاٹے ہوئے شخص کو لوہے کا بجھا ہوا پانی پلایا جائے تو نفع عظیم بخشتا ہے، بشرطے کہ مریض کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہو۔ رات کو سوتے وقت ناف میں تیل لگانا یا تیل میں روئی بھگو کر ناف کے سوراخ میں رکھنا ہونٹوں کے پھٹنے کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ کسی مسلمان کو کافر مت کہو، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک بری بات ہے۔ جب تک شریعت پر عمل نہ کرو گے نجات ناممکن ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ برائی بھی نہ کرو۔ دانا وہ شخص ہے جو اپنی حماقت اور جہالت کے سوا کسی کو اپنا دشمن خیال نہ کرے۔ دانا وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضروریات کو گھٹائے۔ دانا وہ شخص ہے جو دوسروں کے نقطہ نگاہ پر بھی غور کرے اور اپنی رائے کو ہی بہتر نہ سمجھے۔ طاقت مردانہ کا طوفان: جسم میں مست ہاتھی جیسی طاقت مردانہ اس قدر پیدا کرتا ہے کہ ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمزور مردوں کے لیے جنہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کے لیے زبردست نسخہ ہے۔ مال کنگنی 1 پاؤ لے کر گائے کے گھی میں بھون لیں اور مسلی ملا کر رکھیں۔ 6 ماشا بھر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ 1 ماہ پرہیز کھانے سے جسم میں طاقت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ سیاہی کا داغ: اگر کسی چیز پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو لیموں کے رس سے سب داغ دور ہو جائیں گے۔